النبی نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا، تو اے صاحبان ایمان تم بھی درود و صلوات بھیجو، اور ایسا درود و صلوات ہو کہ جسے درود و صلوات کہا جا سکے۔ یعنی خدا کہہ رہا میں کر رہا ہوں، اور یہ نہیں کہ ایک مرتبہ بات ہو گئی ہو کہ ایک مرتبہ درود و سلام، بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے یصلون، یہ فعل وہ ہے کہ جس میں استمرار پایا جا رہا ہے، یعنی کانٹینیو جس کو کہا جائے، تو یہ ٹینس وہ ہے کہ جس میں زمانہ، حال اور مستقبل دونوں پایا جاتا ہے، یعنی خدا اس وقت بھی بھیج رہا ہے اور آئندہ بھی بھیجتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یوں تو جناب عیسیٰ پر بھی سلام ہے، جناب یحییٰ پر بھی سلام ہے، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پہ بھی سلام ہے، لیکن کہیں یہ نہیں ہے کہ ہم مستقل ان پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ کیا کہنے یہ شان صرف محمد عربی کی ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ خدا کہہ رہا ہے ہم بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، بے شک۔ تو اے صاحبان ایمان آپ بھی بھیجیے۔ اچھا، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے نبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک۔ کہ نبی پر خدا بھیج رہا ہے، یہ نہیں کہا علی الرسول، رسول بھی کہہ سکتا تھا، بھائی ہمارے آخری نبی رسول بھی ہیں، تو نبی کیوں کہا، رسول کیوں نہیں کہا؟ اچھا رسول نہ کہہ دیتا، وہیں ہمارے حضور کا نام لے لیتا کہ تمہارا خدا اور اس کے ملائکہ محمد پر درود و صلوات بھیج رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں آپ خداوند عالم نے آپ کا نام نہیں لیا، کیونکہ ایک آیت میں ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں ہے صرف اللہ کے رسول ہے، تو ایسا بھی نہیں کہ نام نہیں لیا گیا، نام بھی لیا جا سکتا تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ نبی کہہ رہا ہے، رسول نہیں کہا، محمد نہیں کہا؟ توجہ کی بات ہے۔ تو اگر خدا رسول کہتا تو آپ کو رسالت ملی کب؟ جب مبعوث برسالت ہو گئے، جب ان کو رسول بنا دیا گیا، یعنی جب بعثت کا زمانہ آیا، یا یہ کہا جائے سن یعنی آپ کی عمر شریف 40 سال کی ہو گئی، پھر آپ مبعوث برسالت ہوئے، تو اگر رسالت پہ درود ہوتا تو آپ کے عمر کے 40 سال کے بعد سے درود و سلام کا سلسلہ ہوتا، اور محمد بھی نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان پہچانا جاتا ہے اپنی ولادت کے بعد، معاشرے کے لوگ فلاں صاحب کون ہے، ان کا نام زید ہے، ان کا نام زاہد ہے، ان کا نام اشتیاق ہے، مشتاق ہے، جعفر ہے۔ کب؟ جب انسان پیدا ہو جاتا ہے، گھر والے نام رکھ دیتے ہیں، پھر انسان معاشرے میں پہچانا جاتا ہے کس سے؟ اس نام سے۔ تو اگر محمد پہ درود ہوتا تو ولادت کے بعد سے سلام و درود کا سلسلہ ہوتا، لیکن اللہ نے نہ رسالت کہا نہ محمد کہا بلکہ نبی کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے حضور نے فرمایا تھا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں لے رہے تھے۔ صلوات پڑھنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا ایک چیز اور عرض کرتا چلوں، ہمارے پہلے امام فرماتے ہیں کہ جب اس آیت کی تلاوت ہو تو آپ پر درود و سلام، درود بھیجنا لازم ہے۔ ایک چیز
آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں جب بھی کوئی بات ہوتی صلوات، جب بھی کوئی بات ہوتی نماز ختم ہوئی صلوات بھیجا جاتا ہے، جب بھی کوئی اچھا کام کیا گیا صلوات بھیجی گئی، کچھ بھی کیا گیا صلوات بھیجی گئی۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جب صلوات بھیجی جاتی ہے تو اس کی قبولیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ جب صلوات بھیج دی جاتی ہے تو اس کی قبولیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نماز میں بھی صلوات رکھا تاکہ قبولیت کی کچھ گارنٹی رہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو ہمارے ہاں جو بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی ہوا میں، حدیثیں ہیں، باقاعدہ روایتیں ہیں کہ ہر امر خیر کے واسطے اگر آپ صلوات پڑھتے ہیں تو وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہونے کے نزدیک ہوتی ہے وہ چیز، لہذا ہم صلوات بھیجتے ہیں ہر چیز۔ اور یہ صلوات اتنی قیمتی ہے کہ نماز میں بھی ہے، یعنی خدا کہہ رہا ہے تمہاری نماز کی کوئی گارنٹی نہیں، صلوات بھیجو تو ہاں ہو سکتا ہے کہ گنجائش بن جائے۔ صلوات پڑھتے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔